فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی انبیاء والمرسلین وسیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الثقلین وجد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ درود پڑھیں بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بار دیگر درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، جناب عباس کے ماتمدار، حسین کربلا کے سوگوار، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں کائنات کا پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یعنی قرآن مجید کے ذریعے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وما تشاءون، ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ یعنی ہم اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت نے اس کائنات میں آ کر جو بھی کچھ عمل انجام دیا وہ اپنی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اہل بیت نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت نے جو کچھ بھی عمل دیا، چاہے وہ جنگیں کی ہوں، چاہے انہوں نے اس کائنات میں آ کر کسی کو درس دیا، اگر دین کی طرف بلایا، اگر انہوں نے اصلاح کی کسی کی، تو وہ اپنی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنی خوشی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ تو کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے کہ وما تشاءون الا یشاء اللہ، یعنی ہم اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو اس کا رب چاہتا ہے۔ تو عزیزو، اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نے اہل بیت کے خلاف کوئی بات کی تو وہ صرف اہل بیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے خلاف ہے۔ اگر کوئی بات اہل بیت کے مخالف میں ہے، اگر کوئی گفتگو اہل بیت کے اپوزٹ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات صرف اہل بیت تک نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تک پہنچ رہی ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے تو اسے اللہ کے قریب ہونے کے لیے سب سے پہلے اہل بیت تک آنا ہوگا۔ ایک درود پڑھے۔ تو عزیزو، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کی منزلت کیا ہے، بزبان اہل بیت خود اہل بیت بتا رہے ہیں۔ یعنی خود مولا کائنات حضرت علی بتا رہے ہیں کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے، اہل بیت کی فضیلت کیا ہے۔ آج کی ہماری اس موضوع کا جو ٹاپک ہے، دیکھیے موضوع بالکل ایک دم واضح ہونا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ کس ٹاپک پہ گفتگو ہونی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے، تو جو غلامان علی ہیں ان کا بھی عمل ویسا ہو جیسا اہل بیت چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے ذیل میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اہل بیت سے کیسے قریب ہوں جس طریقے سے اہل بیت اللہ سے قریب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد تو وما تشاءون الا یشاء اللہ، یعنی ہم اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے۔
اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کا معیار کیا ہے، اہل بیت کی منزلت کیا ہے۔ بزبان اہل بیت مولا کائنات خود بتا رہے ہیں کہ سنو اہل بیت کی عظمت کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے، علی کا معیار کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے۔ دیکھیے ہمارا مجلس کا اپنا ایک ذاتی نظریہ یہ ہے، میں بات کو آغاز کرنے سے پہلے اس چیز کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مجلس کو میں 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ پہلا پارٹ جو مجلس کا ہونا چاہیے وہ فضائل اہل بیت، جو دوسرا پارٹ مجلس کا ہو وہ اقوال اہل بیت، یعنی سیرت اہل بیت، یعنی ہم مجلس میں آ کر اہل بیت کو بھی مانیں، اہل بیت کی بھی مانیں، اس کے بعد مصائب اہل بیت، تاکہ اس سے جو مقصد مجلس ہے وہ ہم تک پہنچ سکے، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس پر عمل کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد تو عزیزو مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ سنو اہل بیت کون ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ سنو علی کی ذات کیا ہے۔ مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ سنو میں کون ہوں، میں مخرق الاحزاب ہوں، میں جورت السمینہ ہوں، میں باب المدینہ ہوں، میں کلمت الحکمہ ہوں، میں دافع الشریعہ ہوں، میں مطیع بدیہ ہوں۔ وہ علی جو خود بتا رہا ہے کہ سنو بشریت نے علی جیسا بشر نہ دیکھا، آدمیت نے علی جیسا آدمی نہ دیکھا، انسانیت نے علی جیسا انسان نہ دیکھا، مسجد نے علی جیسا نمازی نہ دیکھا، کائنات نے علی جیسا مولا نہ دیکھا، زہرا نے علی جیسا شوہر نہ دیکھا۔ وہ علی جو خود بتا رہا ہے کہ سنو اللہ نے علی جیسا ولی نہ دیکھا، رسول نے علی جیسا وصی نہ دیکھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ وہ علی جو خود بتا رہے ہیں کہ سنو ذات علی کیا ہے، ذات اہل بیت کیا ہے، وہ مولا کائنات خود بتا رہے ہیں کہ سنو کہ ذات علی کیا ہے، ذات علی کی منزلت کیا ہے عزیزو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اس کا مطلب ہوا کہ علی جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں عزیزو۔ اب تاریخ کہتی ہے اللہ نے 2 چیزوں کو رکھا، ایک رضا ایک مصلحت۔ آج کی ہم مجلس میں سمجھیں گے عظمت اہل بیت کیا ہے اور اہل بیت سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہے، اور اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی جو جس کا فالوور ہوتا ہے تو جس کو فالو کر رہا ہے وہ کیسا چاہتا ہے کہ اس کا فالوور ہو، یعنی ہم اہل بیت کو اگر چاہتے ہیں تو اہل بیت ہم کو کیسا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے نائبین کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی ذات کو لوگوں تک پہنچائیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی ذات سے لوگوں کو روبرو کرائیں۔ تو اللہ نے اس کائنات میں انبیاء کو بھی بھیجا، ائمہ کو بھی بھیجا۔ اللہ نے رضا صرف دونوں کو دیا، انبیاء کو بھی دیا اور اہل بیت کو بھی دیا۔ توجہ عزیزو، ایک درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ تو 2 چیزیں، ایک رضا ایک ہے مصلحت۔ اللہ نے اپنی رضا کو انبیاء کو بھی دیا ائمہ کو بھی دیا، لیکن مصلحت کو اپنے پاس رکھا۔ اللہ کی مصلحت وہ اللہ جانے یا وہ جانے کہ جو اللہ کے قریب ہو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مصلحت پروردگار کیا ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں نبی کو بھی بھیجا اور امام کو بھی بھیجا۔ اب مصلحت پروردگار کیا عزیزو ہے؟ جناب موسیٰ ہیں کہ پیدا ہوئے تنور میں ان کی ماں نے ڈال دیا اور کسی مقام پر چلی گئیں، اور اتنی ہی دیر میں خبر ہوئی مصلحت پروردگار کیا ہے کہ تنور میں آگ لگ گئی ہے۔ اب جناب موسیٰ کی ماں کو نہیں خبر تھی کہ تنور میں آگ لگ چکی، جیسے ہی سنی فوراً دوڑ کے گئی تو کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ سیف ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب مصلحت پروردگار، ایک مقام پر اللہ نے موسیٰ کو آگ سے بچایا، دوسرے مقام پر اللہ نے اب فرعون کے درمیان، فرعون کے بیچ موسیٰ سے ہو رہا ہے امتحان۔ جناب موسیٰ نے آگ اور ہیرے کے درمیان آگ کو اٹھایا اور منہ پہ لگایا، پوری زندگی لکنت کی حالت میں بات کرتے رہے۔ میں کہوں گا بار الہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے ایک مقام پر جناب موسیٰ کو آگ سے بچایا، دوسرے مقام پر آگ سے جلایا، یہ آخر تیری مصلحت کیا ہے؟ تو جب نہ پروردگار آواز دے میری مصلحت میں جانوں یا وہ جانے جسے میں جانوں۔ توجہ دیسو، اللہ آواز دے میری مصلحت میں جانوں یا وہ جانے جسے میں جانوں۔ میں کہوں گا بار الہا آخر وہ کون ہے کہ جو تیری مصلحت کو جانے؟ وہ کہیں گے ذات اہل بیت، ذات علی کون کہ جو مردوں کو زندہ کر دے؟ کہا نہیں، جو مردوں کو زندہ کرتا اسے عیسیٰ کہتے ہیں۔
توجہ دیجو، یعنی جو مردوں کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، جو مردوں کو گھر بھجوا دے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات۔ یعنی مصلحت پروردگار صرف اللہ جانتا ہے، اور جو اس کا قریب ترین بندہ ہے وہ۔ تو یہ مصلحت پروردگار ہے کہ ایک مقام پہ جناب موسیٰ کو آگ سے بچایا، ایک مقام پر آگ سے جلایا، اور وہ مصلحت صرف اہل بیت جانتے ہیں، اللہ کی مصلحت۔ اب عزیزو، اس کائنات میں دو طریقے کے لوگ آئے، لیکن میں نے کل مجلس میں پہلے ہی دن کہہ دیا تھا، نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے۔ ویسے سونے والے بہت زیادہ آج لگ بھی نہیں رہے ہیں، جتنے لگ رہا سونے والے آلریڈی سو چکے ہیں لگ رہا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد و یا تو سونے والے سو چکے ہیں، یا تو سونے والے باغات میں بیٹھے آم کے پھلوں کے سائے میں ہوا لے رہے ہیں۔ تو عزیزو، مصلحت پروردگار کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں دو طریقے کے لوگوں کو بھیجا، ایک کو بولتے ہیں عصمت صغرا، ایک کو بولتے ہیں عصمت کبریٰ۔ اللہ نے انبیاء کو اس کائنات میں بھیجا جس کو کہتے ہیں عصمت صغرا، اور اللہ نے اس کائنات میں ائمہ کو بھیجا جس کو بولتے ہیں عصمت کبریٰ۔ عصمت صغرا سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن عصمت کبریٰ سے ترک اولا نہیں ہو سکتا۔ اب عصمت صغرا کی تعریف کیا ہے؟ عصمت صغرا کہتے کسے ہیں؟ عصمت صغرا سے ترک اولا ہو سکتا ہے، اس بات کی دلیل بھی آپ مانگیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی دعویٰ کرے گا تو دلیل پیش کرنا ہوگا۔ تو جناب آدم پہلے نبی، ان کو منع کیا گیا کہ درخت کے قریب مت جانا، لیکن درخت کے قریب گئے، ان سے ترک اولا ہوا۔ لیکن عصمت کبریٰ جن سے ترک اولا نہیں ہو سکتا، عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے۔ عصمت صغرا نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے، اور عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا فضل کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے۔ میری طرف متوجہ رہیے گا، بہت جلدی بات کو میں ختم کر رہا ہوں، اور آج میں نے چچا سے وعدہ لیا کہ ماتر 20 منٹ میں مجلس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھے بر محمد ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ خیر 20 منٹ تو کہنے کی باتیں، 20 منٹ تو کیا بولتے ہیں کہ اگر کہا جائے تو 20 منٹ میں تو صرف ایک موضوع کا خاکہ تیار ہوتا ہے کہ آخر پڑھنا کیا ہے۔ شاید ابھی آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ہم پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں، جبکہ میں نے پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے کہ آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے کہ اہل بیت جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے کہ جو اہل بیت چاہیں، نہ کہ ہم وہ کریں کہ جو ہمارا گاؤں کا پردھان چاہے۔ یعنی ہمیں اللہ و اہل بیت کے لیے عمل کو انجام دینا ہے۔ تو اس کائنات میں دو طریقے کے لوگوں کو اللہ نے خلق کیا، ایک عصمت صغرا، دوسرا عصمت کبریٰ۔ عصمت صغرا نے اس کائنات میں آ کے بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے، عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا فضل کیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، عصمت صغرا اور کبریٰ میں۔ اب عزیزو، میں دیکھیے ایک ایسا وقتہ ہوں کہ جو اپنی باتوں کو اچارن کرتا ہوں میں اداہرن کے ساتھ، یعنی میں اپنی باتوں کو جو وضاحت کرتا ہوں مثال کے ساتھ، یعنی میں کسی چیز کو جو ڈیفائن کرتا ہوں وتھ ایگزامپلس۔ تو عزیزو، عصمت صغرا، عصمت کبریٰ، عدل اور فضل۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدل اور فضل میں کیا فرق ہے۔ اس کائنات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں آپ کوئلے کا نام تو جانتے ہی ہوں گے، اور کوئلہ اس وقت بہت زیادہ اس بشکل ہیرا بن کے لوگوں کے سامنے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سے اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا ہے، جب سے پیٹرول ڈیزل آنا بند ہو گیا ہے، کوئلے کی ویلو بڑھ گئی ہے۔ جو بھٹے والے کوئلے کو دیکھ کر آگ بند کرتے تھے، وہ آنکھوں کو کھول کے کوئلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئلہ مل جائے تو ہمارا ہوٹل چلتا رہے۔ تو کوئلے کی ویلو کیا ہے وہ آج جانتے ہیں، وہ بھی کس کی وجہ سے؟ ایران کی وجہ سے۔ نہ پیٹرول ڈیزل بند ہوتا، نہ کوئلے کا معیار بلند ہوتا۔ اب ابھی جو کوئلے کی کھدان میں ایک چیز وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں ہیرا،
جو اس کائنات کے ماہرین ہیں ان کو یہ کہنا ہے، جو اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئلے کی کھدان میں جو ہیرا وجود میں آتا ہے وہ سالہ سال کے بعد۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عدل کیا ہے اور فضل کیا ہے۔ عصمت صغریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے، اس کی عدالت کیا ہے، اور عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا فضل کیا ہے۔ اب عزیزو، اس کائنات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئلہ وجود میں آتا ہے، ہیرا وجود میں آتا ہے کوئلے کی کھدان میں سالہ سال بعد۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عصمت کبریٰ کا فضل کیا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ آپ اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں بہت مجبور ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا فالوور ہوں۔ مولا نے کہا اچھا تو بتاؤ کیا کروں؟ کہتا مولا میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہو چکا ہوں، آپ میرے کچھ مدد کر دیجئے۔ اب دیکھیے کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے اور اللہ کا فضل کیا ہے، عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا۔ اب چوتھے امام کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میں مقروض ہو گیا ہوں۔ تو مولا نے کہا کیا کروں؟ کہا میری مدد کر دیجئے۔ مولا خاموشی سے اپنے مقام سے اٹھے، مدینے کی اپنے گھر سے اٹھے، نکلنے کے بعد مسجد تک آئے۔ وہ چاہنے والا مولا کا پیچھے اس کے مولا کے قریب آیا، مولا مسجد میں آئے، نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے، پھر دیکھا وہی شخص جو مولا کا چاہنے والا ہے وہ مولا کے پیچھے کہہ رہا مولا میں آپ کا چاہنے والا، میں آپ کا ماننے والا ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ مولا نے اس کو غور سے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو اشارہ کیا کہ زمین سے ایک مشت خاک اٹھاؤ۔ اس نے خاک کو اٹھایا، اپنے دامن میں ڈالا۔ مولا نے کہا اب دیکھ تیرے دامن میں کیا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا تو دامن میں ہیرا و جواہرات تھے۔ اب وہ دیکھ کر پریشان کہ یہ مٹی، یہ ہیرا و جواہرات میں کیسے تبدیل ہو گئی۔ میں بھی سوال کروں گا مولا کہ اس کائنات کے جو ماہرین ہیں، اس کائنات کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئلے کی کھدان میں ہیرا جو وجود میں آتا ہے وہ سالہ سال بعد آتا ہے، لیکن یہ فوراً مٹی ہیرا کیسے بن گئی؟ عجب نہ مولا آواز دے نادان، تجھے نہیں معلوم جو کائنات کے ماہرین بتا رہے ہیں وہ عدل ہے، جو میں دکھا رہا ہوں یہ فضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے تو عزیزو، عجب نہ مولا آواز نادان، تمہیں نہیں پتا جو کائنات کے ماہرین بتا رہے ہیں وہ عدل ہے، وہ عدالت ہے، وہ عدالت پر مبنی ہے، لیکن جو میں دکھا رہا ہوں یہ فضل ہے۔ تو عزیزو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان در اہل بیت سے بامعرفت محبت کرتا ہے تو اسے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اہل بیت کے در پہ آنے کے بعد بھی کہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مولائی نظر مولا والا ہے، ذکر مولا والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ چکن بریانی والا ہے، وہ ریئل مولائی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ دیکھیے آپ لوگ بیدار رہیے، اس وجہ سے تھوڑا چکن مٹن کی باتیں چل رہی ہیں، ویسے ضروری بھی ہے بھائی، اگر غذا نہیں انسان لے گا تو کیسے آئے گا اور کیسے آگے بڑھے گا؟ ضروری، اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے، یعنی سواستھ ہے تو جیون ہے، اگر جیون ہے تو سب کچھ ہرا بھرا ہے۔ ایک درود پڑھے بر محمد۔ تو عصمت صغریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے، عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا فضل کیا ہے۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ ایک حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا اگر پہلی بار بھی در اہل بیت پر آ رہا ہے اور اہل بیت اس کو نواز رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہل بیت کے در سے بامعرفت محبت کرتا ہے۔ تو عزیزو، عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ۔ اب عصمت کبریٰ کا فضل آپ نے دیکھا، میں بس روایتوں کو پیش کرتا جاؤں گا، اس کے بعد بہت جلد آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو عصمت کبریٰ کا فضل کیا عزیزو؟ دیکھیے، اگر کوئی کسی کا چاہنے والا ہو اور وہ اس کے در سے متمسک ہو، اس کو کچھ حاصل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہاں سے کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی کنیکٹیوٹی وہاں سے مضبوط نہیں ہے۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے، اب تاریخ کو پڑھیے۔ آپ ماشاءاللہ مجالس میں شرکت کرنے والے افراد ہیں، بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ مثال کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈیفائن کرتے جائیے، چیپٹرز کو چینج کرتے جائیے۔ یہاں پر اپلیکیشنز کو فوراً چینج کرنا، بس فوراً بات سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ خیر،
عصمت کبریٰ کا فضل کیا ہے؟ جناب راہب ہیں، یہ کون ہیں؟ محب اہل بیت ہیں۔ کوئی اگر محب اہل بیت ہو اور وہ یہ کہے کہ میں اہل بیت کا در کا چاہنے والا ہوں لیکن مجھے جو ضرورت ہے وہ اس مقام سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ لمحہ فکریہ ہے۔ اب جناب راہب ہیں، دربار رسول میں آیا، یا رسول اللہ میں اولاد چاہیے۔ رسول نے کہہ دیا بھائی تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب جناب راہب پریشان کہ ہم اہل بیت کے در پر مجھے اولاد نہیں ہے۔ اب راہب پریشان، راہب دربار رسول سے باہر نکلے، ادھر سے مولا حسین چل رہے ہیں، ادھر سے راہب آ رہے ہیں، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ جناب راہب کے چہرے پر ذرا خاموشی دکھی۔ مولا حسین نے سوال کیا راہب کیا ماجرا ہے، یہ چہرے پر خاموشی کیوں ہے؟ اب دیکھیے جب کوئی انسان کسی کے بڑے کے گھر میں جاتا ہے اور جب اس گھر کے بڑے انسان سے بات کر لیتا ہے تو اسی بات کو اس گھر کے چھوٹے بچے سے نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اپنی بات منوانی ہے، مینجمنٹ میں جائے اور مینیجر صاحب منع کر دے کہ بھائی تمہارا اپوائنمنٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ تم ایلیجیبل نہیں ہو۔ اب ایلیجیبلٹی چاہے اس کی پیسے سے ہو چاہے پاور سے ہو، لیکن یہاں پاور کی بات ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا اے آقا آپ کے نانا نے منع کر دیا کہ میرے قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ توجہ ویزو، اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اب جناب راہب نے کہا کہ نانا نے منع کر دیا ہے، رسول اللہ نے منع کر دیا۔ راہب نے کہا اچھا۔ جب راہب نے کہا تو مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے گھبرائیے مت، آپ کی جو سمسیا اس کا سمادھان ابھی نکال دیتا ہوں۔ مطلب مولا حسین نے نہیں تو میں کہہ رہا ہوں سمادھان۔ مولا حسین نے راہب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا راہب پریشان نہ ہو۔ اب میں کہوں گا اے راہب جب آپ کو رسول کائنات نے منع کر دیا تھا تو مولا حسین سے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ ویزو، عجب نہ راہب آواز نادان تجھے نہیں معلوم ہے جو رسول کائنات نے کہا تھا وہ عدل ہے، لیکن جو حسین دے گئے وہ فضل ہوگا۔ اب راہب نے مولا حسین سے کہا، حسین نے راہب کو لیا، نانا کے دربار میں آئے، آنے کے بعد کہا راہب جا میں نے تجھے 1 دیا، تجھے 2 دیا، تجھے 3 دیا، یہاں تک کہ 7 دے دی۔ میں کہوں گا مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ جب نانا نے منع کر دیا تو آپ بھی منع کر دیتے۔ عجب نہ حسین آواز دے، اے غیور تجھے نہیں پتا ہے جو میرے نانا نے کہا وہ عدل ہے، جو میں دے رہا ہوں یہ فضل ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو بھی اگر کوئی اہل بیت کی در سے با معرفت محبت کرتا ہے تو اس کو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو یقین ہی نہیں ہو کہ اہل بیت کے در سے اسے کچھ دستیاب ہوگا تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ دیکھیے آج مجھے لوگ ماشاءاللہ سے کم دکھائی دے رہے ہیں، ہو سکتا ہو بھوجنالے گئے ہوں بھوجن لینے، بھائی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور بھوجن ضروری ہے، لیکن باتیں انشاءاللہ یہ بھی بھوجن ہی مل رہا ہے آپ کو، لیکن یہ بھوجنالے دکھ نہیں رہا ہے، یہ ظاہری طور پر نہیں دکھ رہا ہے، یعنی یہ جسمانی غذا نہیں ہے، یہ روحانی غذا ہے۔ جسمانی غذا تو بھی آپ کو مجلس کے بعد ہمارے چچا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزو اہل بیت کی فضیلت کیا ہے؟ اگر اہل بیت کے در سے آپ یقین مانیں، متمسک ہو رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں سے رشتہ مضبوط ہے تو آپ یقین مانیں ہمیں کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک روایت میں سوچ رہا ہوں پیش کر دوں، اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آگے اقدام کروں۔ اجازت ہے آپ لوگوں کی؟ تو درود پڑھیے بر محمد وآلہ۔ تو عصمت صغریٰ، عصمت کبریٰ، دیکھیے ابھی ہمارا پہلا پارٹ چل رہا ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہماری مجلس کا 3 پارٹ ہوتا ہے، سب کا اپنا ایک بیان کرنے کا نہج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، تو میرا ماننا ہے مجلس کو 3 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا چاہیے۔ پہلا پارٹ اہل بیت کو ماننا، دوسرا پارٹ اہل بیت کی ماننا، تیسرا پارٹ مصائب اہل بیت یعنی فضائل اہل بیت، اقوال اہل بیت و سیرت اہل بیت، تیسرا مصائب اہل بیت علیہ السلام۔ تو عزیزو کائنات کے پروردگار نے کیا کہا؟ وما تشاؤون الا یشاء اللہ، اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کا کہ جو ان کا رب چاہتا ہے، یعنی اہل بیت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے۔ تو اس کا مطلب اگر ہم اہل بیت کے محب ہیں تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ اگر ہم مجلس میں آئیں تو اہل بیت کی رضا کے لیے آئیں، اگر ہم فرش پر بیٹھیں تو اہل بیت کے لیے بیٹھیں،
ہم جلوس میں جائیں تو اہل بیت کے لیے جائیں، ہم شب داری میں جائیں تو اہل بیت کے لیے جائیں. یعنی اگر ہمارا کوئی بھی عمل اپنے لیے ہے تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقیقی اہل بیت والے نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ریئل اہل بیت والے ہم ہوں تو ہمیں کیا ہوگا کہ اہل بیت سے بامعرفت محبت کرنا ہوگا. جب ہم اہل بیت سے بامعرفت محبت کریں گے تو ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر اس کا بھی اگزامپل چاہتے ہیں آپ، میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس کا بھی چاہتے ہیں کہ بھائی دلیل دیجیے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر کوئی واقعی اہل بیت کا حقیقی چاہنے والا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی کیٹیگری کا ہو، چاہے وہ جنرل میں آئے، EWS میں آئے، OBC میں آئے، SC میں آئے، ST میں آئے، کسی بھی کاسٹ میں آئے، وہ اگر واقعی اہل بیت کے چاہنے والا ہے تو اس کو اہل بیت دیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اپنے یوپی میں ایک ضلع ہے بہرائچ. بہرائچ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. بہرائچ میں ایک گاؤں پڑتا ہے علی پور. بس یہ بات سن لیجئے گا، اس کے بعد سب لوگ پھٹافٹ سو جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بس یہ آخری بات ہے. بہرائچ میں ایک گاؤں پڑتا ہے علی پور. اس گاؤں میں کئی بار مجلس سے پڑھنے گیا ہوں. جیسے نہیں ہوتا لوکل میں آس پاس کے لوکل ڈاکٹر ہوتے ہیں جس کو اپنی زبان میں کہا جائے، ویسے تو ڈاکٹر مطلب ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور ان ڈاکٹروں کی، لوکل ڈاکٹروں کی ویلیو تو کورونا میں پتہ چلی. جو ہاسپٹل گیا وہ ریٹرن آیا ہی نہیں. ہاسپٹل والوں نے خود ان کو اتنا علاج کر دیا کہ وہ سدھارے ہو گئے، ڈائریکٹ وہ شمشان گھاٹ پہنچ گئے. لیکن جو لوکل ڈاکٹرز تھے انہوں نے لوگوں کو زندگی دی. خیر، تو بہرائچ میں گاؤں پڑتا علی پور. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی اہل بیت کے در پہ معرفت کے ساتھ آ رہا ہے تو کسی بھی کاسٹ کا ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، اس کو وہاں پر آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی سمسیاؤں کا سمادھان اس استھان سے نکل جائے گا. یہ کیا ہمارا دعویٰ ہے. اب دلیل سنیے. تو بہرائچ میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ذات کے ہیں پال. پال کا مطلب عام والی پال نہیں، گلیڑیا جو بھیڑ بکری اکری والے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہیں؟ ذات کے پال. اب ان کی زبانیں سنیے کہ کوئی بھی ہو اہل بیت اس کو کتنا عطا کرتے ہیں. تو میں وہاں مجلس پڑھنے گیا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، سلام دعا حال چال ہوئی تو مجھے لگا کہ بھائی یہ بھی شیان علی ہوں گے جس طریقے سے مجلس میں بیٹھنے ہیں. تو پتہ چلا دھیرے دھیرے کہ بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یہ، اور ڈاکٹر صاحب میں بھی پتہ چلا یہ پال ہے. میں نے کہا ارے بھائی واہ. تو ایسے ہی ڈاکٹر صاحب بڑے مذاقیہ ٹائپ تھے. ایک دن میرے پاس آ کے بیٹھے، کہنے لگے مولانا صاحب ایک بات کہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ہم نے کہا بالکل فرمائیے. کہنے لگے مولانا صاحب بچپن ہو گیا میرا مجلس ماتم کرتے ہوئے، اور بچپن سے اسی گاؤں میں رہتا ہوں میں، اور میری روڈ پر کلینک ہے، اور میں ہر جمعرات کو فلاں درگاہ پہ کہیں بتایا انہوں نے، روزے پر میں جاتا ہوں، مولا عباس کا کہیں روزہ وہاں پر ہے. ہم نے کہا اچھا تو کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بتائیے، اتنی تمہید مت باندھیے کہ ہم ہی بیمار ہو جائیں. ہم نے کہا مین مدعا بتائیے کیا ہے. تو انہوں نے کہا مولانا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جب بھی ان کے پاس آتا ہوں سبھی روتے یہی ہے کہ بھیا کچھ بھی ہو جائے اللہ میاں کو ساری دقتیں ہم ہی کے گھر دینی تھی، جوان سمسیا کل ہم ہی کی یہاں آئی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھیا میں تو پریشان ہوں سن کے. ڈاکٹر نے کہا بھائی میں آپ سے بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں ہندو ہوں اور آپ شیعان علی ہیں، تو اہل بیت کے در پر آپ کی سنوائی تو پہلے ہونا چاہیے، لیکن ان کا تو لگتا ہے کہ پرچہ لگتا ہی نہیں ہے، اور میں پہلی بار جاتا ہوں میری دعا قبول ہو جاتی ہے. یعنی ایک غیر مسلم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میں غیر شیعہ ہو کر در اہل بیت پر پہلی مرتبہ جا کر اپنی دعاؤں کو مستجاب کروا لیتا ہوں، اور آپ کے شیعان علی جب آؤ ان کے پاس تو یہی روتے ہیں کہ اللہ کو ساری مصیبت ہم ہی کو دینی تھی. میں اتنا مجلس کرتا ہوں، میں عشرے کرتا ہوں، میں خمسے کرتا ہوں. اگر سوچیے کوئی عشرہ کر رہا ہو، عشرہ ہو گیا ہو اور مولانا کو لفافہ دے دیا ہو، اور لفافہ دینے کے بعد اس کے گھر میں پتہ چل جائے گیس ختم ہو گئی ہے، تو آدمی کیا کہے گا بھیا مولانا صاحب جب تک رہیں تب تک گیس نہ ختم. بھائی مولانا جاتا ہے گیس ختم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فوراً کلیم دیتا ہے اور فوراً بلیم بھی لگاتا ہے کہ یہ غلط ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر غیر شیعہ ہو کے اس بات کو اگر کہہ رہا ہے کہ ہم شیعان علی اہل بیت کے در سے متمسک ہونے کے بعد بھی ہم اپنی زبان پر یہ الفاظ لاتے ہیں کہ اہل بیت ہماری نہیں سنتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر وہی بات ہو گئی کہ ہم بریانی والے مولائی ہیں.
وہ بریانی ہے تو مولا ہے، بریانی نہ ہے تو مولا کی یہاں غائب. ایک دم صاف بات ہے. ایک درود پڑھے بر محمد. تو عصمت کبریٰ نے اس کائنات میں آ کر بتایا کہ اس کا فضل کیا ہے. لیکن شرط عزیزو ہے کہ اہل بیت کے در سے کسی کو فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب وہ واقعی حقیقت میں اہل بیت سے محبت کرے گا. جیسا کہ آپ کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیعان علی حقیقی محبت کرتا ہے اہل بیت سے تو وہ کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی منزل پر ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر صدق دل سے وہ اہل بیت کو یاد کرے گا تو وقت کا امام اس کے پاس ہوگا. تو یعنی اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہماری زبان پہ یہ الفاظ نہیں آنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. ہماری اس گفتگو کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے معرفت کے ساتھ محبت کریں، ہم اہل بیت سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں تاکہ کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم جب کلیم لیں تو ہمیں اس کا بدلہ مل سکے. جس طریقے سے ہیلتھ انشورنس میں جب آپ لیتے ہیں کلیم تو فوراً آپ کو سارا پیسہ مل جاتا ہے، ریکوری ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اہل بیت سے اپنی پریشانیوں کی ریکوری چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اہل بیت سے ویسے محبت کرنا ہوگا جیسے ہمارے اہل بیت چاہتے ہیں. تو وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنا کوئی بھی عمل اہل بیت کے لیے کریں گے. اور عزیزو اس کی لاکھوں مثال موجود ہے کہ جس نے بھی در اہل بیت سے با معرفت محبت کی وہ کمال کی منزل تک پہنچا، اور جس نے بھی در اہل بیت سے بے معرفت محبت کی وہ زوال کی منزل تک پہنچا. یہی وجہ تھی کہ عزیزو لوگ در اہل بیت پر آتے تھے، رسول اللہ کے در پہ آتے تھے، لیکن تب بھی حسین کی عظمت کو نہ سمجھے. یعنی لوگ مثال کے طور پر ایسا ہو کہ کسی باپ کی منزلت کو سمجھیں اور روز اسی در پر آتے ہو، لیکن اس باپ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے کی عظمت کو نہ پہچان پائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زبانی تھا اس کا چاہنے والا، حقیقی چاہنے والا نہیں تھا. یہی وجہ تھی عزیزو کہ مدینے کے لوگوں نے اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھا، مسلمانوں نے اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھا، دشمنان اہل بیت نے اہل بیت کی عظمت کو نہ سمجھا. اگر دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام اہل بیت کی عظمت کو سمجھ لیتے تو مولا حسین کو اپنا وطن نہ چھوڑنا پڑتا. امام حسین کا اپنا وطن چھوڑنا یہ اس بات کی دلیل عزیزو ہے کہ حسین سے لوگ با معرفت محبت نہیں بلکہ بے معرفت محبت کرتے تھے. وہ بھی دن آ گیا عزیزو کہ حسین اپنا پیارا وطن چھوڑ رہے ہیں. عزیزو مصائب سننے کی چیز نہیں ہوتے، مصائب احساس کرنے کی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی ذاکر آپ کو مصائب سنا سکتا ہے، لیکن اس وقت کا جو واقعی منظر تھا وہ کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ اہل بیت پر کیا ظلم ہوئے، اہل بیت نے کن مظالم کا سامنا کیا. ہاں فدار روایت کرتی ہے کہ وہ بھی لمحہ آ گیا حسین اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. آج شب 3 آ گئی ہے، حسین مدینے سے کربلا پہنچ چکے ہیں. ہاں فدار روایت کہتی ہے کہ وہ بھی لمحہ آیا کہ جب حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں تو اسی مدینے میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس کو بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی. مگر جب وہ 28 رجب کا دن آیا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو بنی ہاشم کے خاندان کے جب گریے کی آواز سنی تو اس نے سوال کیا کہ آخر ماجرا کیا، یہ گریے کی آواز کیسی آ رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ، آج رسول کا نواسا حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہے. ہاں وفادارو وہ بھی آ گیا، حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف چلے. ہاں وفادارو وہ بھی وقت آ گیا کہ حسین مکے سے کربل کو چل چلے. وہ بھی لمحہ آ گیا کہ جب تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. تو روایت کہتی ہے کہ ایک وقت میں 18,000 سے لوگوں نے زیادہ بیعت کی. مگر روایت کہتی ہے کہ بعد نماز مغربین جناب مسلم اکیلے ہیں. مسلم نے کبھی دائیں دیکھا، مسلم نے کبھی بائیں دیکھا، جناب مسلم کو کوئی نظر نہ آیا. ہاں وفادارو روایت کہتی ہے کہ وہ بھی لمحہ آ گیا، مسلم کبھی کوفے کی گلیوں میں دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں. ہاں وفادارو وہ بھی لمحہ قریب آ گیا کہ ایک ضعیفہ کے گھر پر آ کے جناب مسلم بیٹھ گئے. روایت کہتی فی درمیان گھر سے ضعیفہ نکلی، آواز دیتی ہے اے بندے خدا تو کون ہے؟ جیسے ہی مسلم نے سنا، مسلم کہتے ہیں ضعیفہ میں مسلم بن عقیل ہوں. جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے.
سوائے سید الشہداء کے ضعیفہ نے سوال کیا، اے بندے خدا تو کون ہے؟ اس پورا شو ماحول میں تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اپنے گھر کو چلا جا۔ جیسے ہی مسلم نے سنا، مسلم تڑپ کے کہتے ہیں ضعیفہ بتا، جس کا اپنا گھر نہ ہو وہ کہاں کو جائے؟ جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، مسلم کہتے ہیں میں مسلم بھی نقیل مدینے سے ہوں۔ جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، کہا اے مسلم میرے گھر میں آ جا، میں بھی اہل بیت کی چاہنے والے ہوں۔ ہاں وزارو وہ بھی لمحہ قریب آیا، مسلم گھر میں آ گئے۔ ہاں وزارو وہ بھی لمحہ قریب آ گیا۔ روایت کہتی جناب مسلم گھر میں تھے، روایت کہتی وہ بھی لمحہ آ گیا، مسلم نے خواب میں دیکھا کہ علی آئے ہیں۔ روایت کہتی مسلم نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ضعیفہ کے پاس آتی، آنے کے بعد کہتی ہے اے ضعیفہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ جیسے ہی ضعیفہ نے سنا، ضعیفہ کہتی ہے مسلم تم گھر سے باہر مت نکلو ورنہ تجھے ظالم شہید کر دیں گے۔ روایت کہتی ہے مسلم کہتے ہیں اے ضعیفہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تیری عزت پامال ہو جائے۔ مسلم گھر سے باہر نکلے۔ روایت کہتی ہے جیسے مسلم گھر سے باہر آئے، ظالموں نے حملہ شروع کر دیا۔ روایت کہتی ہے وہ بھی لمحہ آ گیا، مسلم کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ ہاں بدر بس 1 سے 2 منٹ آپ کی رحمت تمام ہے۔ روایت کہتی ہے وہ بھی لمحہ آیا کہ مسلم کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ وہ بھی لمحہ آ گیا، ادھر حسین کربلا میں اپنے آپ کو پریشانی کی منزل میں دیکھ رہے ہیں۔ عباس نے سوال کیا آقا آپ پریشان نظر کیوں آ رہے ہیں؟ حسین نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا، آواز دیا بھیا عباس ذرا اس درمیان دیکھو۔ اب جیسے ہی حسین نے کہا عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے کہ جس کے دونوں بازو بدے ہیں، ایک ظالم ننگی تلوار کو لے کر کھڑا ہے۔ روایت کہتی جیسے حسین نے کہا عباس نے دیکھا، عباس نے سوال کیا آقا یہ کون ہے؟ حسین نے کہا غور سے دیکھو۔ جیسے عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بھیا مسلم تھے۔ ہاں بدر حسین نے جیسے ہی دکھایا، عباس کہتے ہیں آقا مجھے اجازت دیجئے میں اپنے بھیا کی مدد کو جا سکوں۔ جزاکم اللہ۔ مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر رو رہا تھا۔ چھٹے امام کہتے ہیں ابو بصیر ایسے نہ رویا کرو، اے ابو بصیر ایسے رویا کرو جیسے کسی ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا اس کائنات میں نہ رہا ہو۔ ہاں فدر پوری روایت چھوڑا، وہ بھی لمحہ قریب آ گیا، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ وہ بھی لمحہ آ گیا، حسین کربلا میں، عباس و اکبر سب موجود ہیں۔ ہاں فدر زینب نے کہا بھیا مجھے زمین راس نہیں آ رہی ہے۔ حسین نے جیسے ہی سنا، حسین نے تڑپ کے کہا بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں میرے علی اصغر کو شہید کیا جائے گا۔ اے میری بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ ہاں بارو جیسے حسین نے گریا کرنا شروع کیا، حسین نے تڑپ کے کہا اے میری بہن زینب یہ وہی زمین ہے جہاں تیرے بھیا کو شہید کر دیا جائے گا۔ تیرا بھیا بے غسل و کفن یہاں پر شہید ہو کر دفن ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو حقیقی اہل بیت کا چاہنے والا بننے کی توفیق عنایت فرما۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب میں جو بھی مقروض ہے اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ باراللہ تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔